کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ دیا ہوا تھا کہ اگر لوہا پکڑ لیتے تو لوہا پگھل جایا کرتا تھا. کسی نبی کو پروردگار عالم نے یہ معجزہ دیا تھا کہ اگر وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ہوائیں ان کی مرضی کے مطابق چلنے لگتی تھی. کسی نبی کو پروردگار عالم نے ایسا مرتبہ دیا تھا, ایسے معجزے دیے تھے کہ جنات بھی اس کے حکم کے تابع ہوا کرتے تھے. لیکن جب باری آئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو پروردگار عالم نے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کی خوبیوں کا جامع بنا کر بھیجا ہے. لیکن ایک خوبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر جو تھی وہ حدیث کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں تو شہادت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنگ میں تو شہید نہیں ہوئے. تو یہ ایک ایسا مرتبہ رہا دیگر نبیوں کو بھی نہیں, لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات دونوں کی دونوں باتیں دونوں حضرات امام حسن امام حسین میں پوری کرنا تھی. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ایک تو امام حسن امام حسین دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے, جس میں حضرت امام حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھے. تو جو چیز میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوشیدہ رکھی اپنی طرف سے, وہ چیز امام حسن امام حسین نے اپنی زندگی میں پوری کر کے دکھائی ہے. امام حسن بھی شہید ہوئے ہیں, امام حسین بھی شہید ہوئے ہیں. اگر امام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگوں میں جتنی جنگیں کی ہیں اس میں کسی ایک جنگ میں معاذ اللہ شہید ہو جاتے ہیں, اگر یہ اس لیے بول رہا ہوں کفار کی طرف سے اگر شہید ہو جاتے, ورنہ شہید ہونا معاذ اللہ گناہ نہیں ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. میں نے معاذ اللہ یہ بولا ہے کفار کی طرف سے شہید ہو جاتے, کفار آپ کو تکلیف دیں اور آپ شہید ہو جائیں تو اسلام کمزور نہ پڑ جائے, اس لیے میں نے معاذ اللہ بولا, نہ کہ شہادت کے مرتبے کے لیے بولا ہے. یہ بات کلیئر کر دیا ابھی سے. تو امام حسن امام حسین کی ہم بعد میں بات کریں گے, پہلے یہ بات سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر جنگوں میں کسی ایک جنگ میں شہید ہو جاتے تو اسلام کے تاثرات میں کمی معلوم ہوتی کہ اگر اسلام بلند و بالا تھا تو نبی کو قتل کیسے کر دیا گیا, شہید کیسے کر دیا گیا, درا حالانکہ وہ تو بلند و بالا تھے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی جنگ میں شکست اس طریقے سے نہیں پائے کہ کوئی بھی یہ سوال اٹھا سکے. جنگ احد میں جو پریشانیاں لاحق ہوئی وہ یہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ فلاں پہاڑی کے پاس میں بیٹھ جانا, جب فتح ہو یا نہ ہو تم کو وہاں سے ہلنا نہیں ہے جب تک تمہیں حکم نہ دیا جائے اترنے کا, اترنا نہیں. یہاں جنگ فتح ہوتی ہوئی معلوم ہی وہ لوگ اتر آئے تھے. اس وجہ سے خالد بن ولید اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, دوبارہ پلٹ کر حملہ کر دیا تھا جس میں کافی حضرات شہید ہوئے تھے, تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. میں بات کر رہا تھا امام حسن کی, آج امام حسن کی شہادت کا دن ہے اور جو مسئلہ چل رہا ہے امام حسن کی شہادت کے اوپر ان کو زہر دے دیا گیا تھا ان کی بیوی کی طرف سے. اس بات کی سند مجھے تو نہ ملی. اندازہ فرماؤ جو صحابی رسول ہو اور نبی کا صحابی ہو, ایمان کی حالت پہ دنیا سے گیا ہو, اس سے کبھی گناہ ہونے کا امکان ہم نہیں سمجھتے. اور جو نواسہ رسول ہو اور اس کی نسل جن سے چل رہی ہو, کیا اس عورت سے گناہ کی امید رکھ سکتے ہو آپ؟ کیا میرا اللہ تبارک و تعالی نواسہ رسول کو ایسی عورت کس سے رشتہ کروائے گا جو عورت ان کی جان کی پیاسی ہو؟ سوچو اس بات کو. میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ واقعہ سچ ہوا کہ حضرت امام حسن کو ان کی بیوی کو ترنت زہر دیا گیا, پھر شہید جو ہے آپ کا وصال ہوا. زہر دیا گیا, یہ بات مانتے ہیں. کس کے تھرو دیا گیا یہ بات امام حسن نے خود نہیں کھولی. جہاں تک کہ حضرت امام حسین نے پوچھا بھی کہ برادر اکبر بتائیے ہم بدلہ لیں گے اس کا, آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن نے تقریباً 3 بار زہر دیا گیا تھا آپ کو. امام حسن نے بتایا کہ بھائی ہم کیسے بتائیں کس نے زہر دیا؟ اگر ہم صحیح بتا دیں کہ فلاں نے زہر دیا تو وہ بتانے کے بعد میں تم اس کو قتل کر دو گے, لہذا دنیا میں مسئلہ ختم ہو گیا, حشر میں اس کا کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا. ہم اس کا فیصلہ اپنے پروردگار عالم پہ چھوڑتے ہیں, وہ ہمارا حساب کرے گا. اور اگر ہم بتا دیں غلط انسان کو, آپ اس کو بھی قتل کر دو گے,
تو یہ خون ناحق ہوگا جس کا خمیازہ ہمارے سر پہ بھرا جائے گا اور تمہارے سر پہ بھی. تو لہٰذا ہم آپ کو یہ نہ بتائیں گے، ہمارا معاملہ ہمارے رب تک چھوڑ دو. بات سمجھ میں آئی؟ زہر دے کے شہید کیا گیا، یہ بات تو کلیئر ہے. لیکن کس نے دیا؟ اس بات میں شش و پنج میں مورخین حضرات رہے ہیں. بہرکیف ہمیں ان سب چیزوں میں نہیں پڑھنا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ امام حسن کی شہادت 28 صفر کو ہوئی ہے اور 3 ہجری میں تقریباً 15 شعبان کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 50 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو 28 صفر کو ہوا، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو صحابہ کرام جو موجود تھے یا جو تابعی حضرات بعد میں ہوئے، وہ تمام حضرات بہت ہی رنج و عالم میں رہے ہیں. اس بات کو بہت ہی افسوس رہا ان کا کہ جب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آیا کرتی تھی، امام حسن کو بلا کر دیکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت امام حسن کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا. اس لیے کہا گیا ان کو ہم شبیہ رسول. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری سیرت حسنین کریمین کے اندر موجود تھی، ہر طریقے سے چال ڈھال رہن سہن دونوں بھائی موجود تھی. اسی لیے ان کو بیٹائے نبی کہا جاتا ہے، دونوں حضرات کو نبی کے بیٹے ہیں. تو یہ تھے امام حسن جن کی میں نے مختصر سے آپ کو زندگی کے بارے میں بتایا. جنت کے سردار ہیں یہ دونوں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو شہادت کا مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لیے دنیا کے اندر موقوف کیا اپنے نواسوں کے لیے، وہ نواسوں نے پورا کیا. بات سمجھ میں آئی؟ امام حسن بھی شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوئے اور امام حسین بھی. اب باری آتی ہے حضرت مجدد الف ثانی کی. کیا ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے YouTube پر اس چینل کو سبسکرائب کریں.